بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر بد کی 19 علامات۔ جی ناظرین، میں نے ریسرچ کیا ہے، دیکھا ہے، غور کیا ہے اور تجربے سے بھی یہ باتیں گزری ہوئی ہے کہ نظر بد کی یہ 19 علامات جس کے اندر ہوتی ہیں اس کو نظر کا مسئلہ ہوتا ہے، اور اس میں سے 3-4 بھی علامات ہو سکتی ہیں جو نظر کا مریض ہے اس کے اندر ظاہر ہے، اور اسی طرح اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، کم بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے جس کو نظر بد کا مسئلہ ہو وہ اپنا قرآن و حدیث کے مطابق لازمی علاج کروائے، اللہ پاک اس کو صحت لازمی عطا کرے گا۔ پہلی علامات جی ناظرین سن لیں۔ درد کا آنکھوں اور کان پٹیوں سے شروع ہو کر سر کی جانب پھیلنا اور پھر کندھوں سے اترتے ہوئے ہاتھ پاؤں کے کناروں میں پھیل جانا۔ جسم پر عموماً چہرے، کمر اور رانوں میں سرخ نیلے دانوں کا بکثرت نکلنا یا دھبے بن جانا۔ یہ تھی 2 علامات جو میں نے ڈسکس کیا آپ کے سامنے۔ یہ لیجئے تیسری علامات آپ کے سامنے آ گئی، بکثرت پیشاب کا آنا اور قضائے حاجت کے لیے جانا، بہت زیادہ پسینہ آنا خصوصاً ماتھے اور کمر میں، دل کی دھڑکن کا کم یا زیادہ ہونا، دل ڈوبتا محسوس ہونا اور موت کا خوف ہونا۔ جی ناظرین، بالکل ایسی علامات لوگوں کے اندر ظاہر ہوتی ہیں۔ میرے یہ تجربے میں باتیں آئی ہیں اور واقعتاً ہی ایسی حالت اور ایسی کنڈیشن بن جاتی ہے۔ اور پسینے والے مریض بھی میں نے بہت زیادہ دیکھے ہیں جن کو پسینہ آتا ہے، اور زردی کا تو یہ پکی نشانی ہے نظر بد کی کہ نظر بد کے مریض جو ہوتے ہیں ان کے چہرے کا زردی مائل ہو جانا، یعنی ان کا چہرہ جو ہے یہ زردی مائل ہوتا ہے۔ تلاوت یعنی قرآن مجید، اس کی تلاوت نماز اور دم کے درمیان، یعنی کہ قرآن مجید، نماز، دم، سورہ فاتحہ پڑھی جائے یا اس کے علاوہ اور صورتیں پڑھی جائیں، فلق ناس پڑھا جائے۔ قرآن مجید کے اندر بڑے بڑے دم موجود ہیں جو کہ بالکل صحیح ہیں، اور قرآن ساری کتاب ہی درست ہے اور اللہ کا یہ کلام ہے، اور اللہ فرماتے ہیں لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو آپ دیکھتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو اس لیے جب مریض پر پڑھا جاتا ہے نا یہ قرآن، تلاوت، نماز اور دم کے درمیان اس کو بہت زیادہ جمائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ اس کو جمائیاں آتی ہیں جس مریض کو نظر لگی ہوتی ہے، اور اسی طرح اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے آنکھوں سے جب اس پر دم پڑا جاتا ہے، اور اسی طرح جسم سے اس کے سیک نکلتا ہے، یہ اثر زائل ہوتا ہے، یا اباسیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ نماز پڑھتا ہے، نماز کے دوران اباسی آئی جا رہی ہے، یا اس نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، ابھی اس قرآن مجید کا صفحہ کھولا ہے تو اباسیاں شروع ہو گئی، قرآن مجید کا صفحہ کھول کے پڑھنا شروع کیا ہے تو اباسیوں کا آنا اس کو شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر اس کو دم کیا جائے تو جو عامل دم کر رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے بیٹھنے والے مریض کو بہت زیادہ جمائیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ اس کی آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی نشانی ہے۔ جس کو نظر بد کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو اباسیاں اور جمائیاں، نماز کے دوران رکوع میں گیا ہے تو اباسی، اور اسی طرح سجدے میں گیا ہے تو جمائی آ گئی، اور اسی طرح پھر اٹھتا ہے پھر جمائی آ گئی۔ یہ اس کی پکی نشانی ہے، پکی علامت ہے۔ اور اسی طرح پڑھائی، اسکول کی ہو، دینی ہو، اور کام سے دل کا اچاٹ ہو جانا،
یعنی دل نہیں لگتا پڑھائی کے اندر، پڑھائی کرنے کو، پڑھنے کو، تلاوت کرنے کو، یا سکول کا سبق ہے تھوڑی دیر پڑھا اور ایک سائڈ پہ کتاب کو بک کو رکھ دیا اور اٹھ کے چلا گیا، دل نہیں کر رہا بالکل پڑھنے کو، سر بھاری ہو جاتا ہے پڑھائی کے دوران اور دل نہیں کرتا کہ میں کتاب پڑھوں، دوستوں کی سوچیں شروع ہو جاتی ہیں، وسوسات آنے شروع ہو جاتے، حافظے کا کمزور ہونا اور بے توجہی رہنا، حافظہ دماغی پرابلم بن جاتی ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے اور اس کی توجہ نہیں رہتی سبق کے اندر اور کام کاج کے اندر توجہ پوری نہیں ہوتی، اور چیزوں کی طرف بڑی توجہ ہے لیکن سبق کی طرف توجہ نہیں ہے، اور اسی طرح اس کی توجہ جو ہے یہ زائل ہو جاتی ہے، دماغ جو ہے یہ کام کرنا کم ہو جاتا ہے، چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں اور آدھے گھنٹے کے بعد چیز بھول جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا تھا، کیا کیا تھا، کیا میں نے اس کو کہا یا اس نے کیا کہا ہے مجھے۔ تو یہ ساری ناظرین جو آپ کے سامنے علامات چل رہی ہیں نا، تو یہ جب علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائے یا آپ میں زیادہ علامات آ گئی ہیں تو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے دم کرو، اللہ رب العالمین لازمی صحت عطا کر دے گا۔ اور اسی طرح مسلسل تھوک بہنا، جا کی مانند یا سفید، انسان کو تھوک آتا رہتا ہے، سفید رنگ کا تھوک تھوڑی دیر کے بعد تھوک آ جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد جاگ کی طرح بھی تھوک آتا ہے، یا بالکل سفید کلر کا تھوک آتا ہے بندے کو، جس کی وجہ سے انسان جو ہے ڈسٹرب رہتا ہے، پریشان رہتا ہے اور بار بار مجلس میں بیٹھا، مجلس کے لوگ بھی تنگ آ جاتے ہیں اور بار بار بیوی بچوں کے سامنے بھی تھوکتا رہتا ہے، تو اس بندے کو پراپر علاج جو ہے کروانا چاہیے۔ 10 نمبر پہ علامت آ جاتی ہے سوتے میں یا دم کے درمیان آنکھیں دیکھنا یا کسی کو ٹک ٹکی باندھ کر اپنی طرف دیکھنا، جسم میں خارش، چیونٹیاں رینگتی محسوس کرنا، آنکھوں کا شدت سے پھڑپھڑانا، جھپکنا، ہاتھ اور پاؤں کے کناروں میں سوئیاں چبھنا اور ٹھنڈا رہنا، یہ اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ جو کہ میں نے احباب کے سامنے 13 نمبر علامت رکھی ہے۔ اور اسی طرح ناظرین 14 نمبر پہ ہے جسم کا بہت زیادہ گرم رہنا، انسان کا اپنے آپ سے لاپرواہ ہو جانا، خصوصاً عورتوں کا اپنی آرائش و زیبائش سے بے نیاز ہو جانا، بچوں کا ماں کا دودھ نہ پینا، بہت زیادہ رونا۔ یہ جو علامت ہے کہ بچے دودھ نہیں پیتے تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کوئی مسئلہ ہے یا جسمانی پرابلم ہے یا کوئی کسی نے کچھ کر دیا ہے، جادو کر دیا ہے، تو نہیں، ایک مرتبہ آپ نظر چیک کروا لیں کسی سے کہ نظر کا مسئلہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے بچہ جو ہے یہ دودھ نہیں پی رہا، آخر اس کی وجہ کیا ہے، بیس کیا بنتی ہے، کیوں نہیں بچہ دودھ پیتا۔ بچہ دودھ تب نہیں پیتا جب نظر لگی ہوئی ہے۔ پلکوں اور بھوؤں پر بوجھ، ہر وقت پلکیں اور بھویں ان پہ ہر وقت انسان کے بوجھ سا رہتا ہے، آنکھوں میں عجیب سی تیز چمک رہتی ہے اس بندے کی، جس طرح پہلے میں نے ناظرین آپ کو بتایا تھا کہ آنکھیں ایک جگہ پہ دم کے دوران ٹک جاتی ہیں یا لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ لوگ مجھے اکٹھے ہو کے کیوں دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی نظریں میری طرف کیوں ہیں۔ تو جب یہ یا آنکھوں کے اندر عجیب سی چمک آ جائے تو پھر علاج کروانا چاہیے، کسی نیک آدمی سے وضو کروائیں، ٹھیک ہے، اور وضو کا پانی لیں اور نظر کے مریض کے اوپر انڈیل دیں، تو اس سے نظر ٹوٹ جاتی ہے، یہ پکا علاج ہے۔ یا یہ پتہ چل جائے کہ اس بندے کی نظر لگی ہے، اس کو کہو غسل کرے اور وہ اپنا پانی دے، آپ اس کے پانی کو مریض کے اوپر انڈیل دیں، یہ حدیث کے اندر طریقہ کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا ہے، یہ موجود ہے۔ اور اسی طرح جوڑوں میں بوجھ محسوس کرنا، جوڑ جو ہیں یہ درد کرتے رہتے ہیں یا ان میں بوجھ پن رہتا ہے ہر وقت، کندھے بوجھل پن رہتا ہے کندھوں پہ یا گھٹنوں میں بوجھل پن، اٹھ کے چلا نہیں جاتا،
ٹھیک ٹھاک آدمی تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ بوجھل پن کا شکار ہوتا گیا اور اب اٹھ کے نہیں جایا جاتا، چلا پھرا نہیں جاتا، تو چیز پکڑنے کو دل نہیں کرتا، جوڑوں پہ بوجھ سا رہتا ہے ہر وقت۔ تو یہ ان چیزوں کی یہ 19 علامتیں ہیں، جس میں یہ ظاہر ہو وہ قرآن و حدیث سے علاج کروائے۔